آئینی اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ہاتھوں توشہ خانہ ریفرنس میں صادق اور امین نہ رہنے پر نااہل قرار پانے والے عمران خان دراصل مکافات عمل کا شکار ہوئے ہیں، کیونکہ ماضی میں موصوف نواز شریف کو بھی اسی الزام پر نااہل قرار دلوا چکے ہیں۔ یاد رہے کہ آئینی طور پر الیکشن کمیشن توشہ خانہ ریفرنس پر 4 نومبر سے پہلے فیصلہ سنانے کا پابند تھا۔ الیکشن کمیشن کے 4 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ عمران خان کرپٹ پریکٹسز میں ملوث رہے ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ فیصلہ سناتے ہوئے کہا گیا کہ عمران خان رکن قومی اسمبلی بھی نہیں رہے اور ان کی نشست خالی قرار دی جاتی ہے، تاہم ان کی نااہلی تاحیت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کے بعد اتحادی حکومت کے ارکان قومی اسمبلی کی درخواست پر اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے 4 اگست کو الیکشن کمیشن کو آئین کے آرٹیکل 63(2) کے تحت ریفرنس بھیجا تھا، جس میں آئین کے آرٹیکل 62(1) کے تحت عمران کی نااہلی کی سزا کی استدعا کی گئی تھی۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی بیرسٹر محسن نواز رانجھا نے عمران کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس آئین کے آرٹیکل 63(2) کے تحت ریفرنس دائر کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ عمران نے سرکاری توشہ خانے سے تحائف خریدے مگر الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے اثاثہ جات کے گوشواروں میں انہیں ظاہر نہیں کیا۔ اس طرح وہ بددیانت ہیں، لہٰذا انہیں آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دیا جائے۔ یاد رہے کہ ماضی میں سپریم کورٹ نے عمران خان کی درخواست پر اقامہ ظاہر نہ کرنے پر قرار دیا تھا کہ نواز شریف صادق اور امین نہیں رہے، لہٰذا انہیں نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اسی بنیاد پر نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے نکالنے کے علاوہ تاحیات رکن پارلیمنٹ بننے اور کسی بھی حکومتی عہدے کے لیے بھی نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ لیکن پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اس فیصلے کو ایک بری نظیر سمجھا جاتا ہے۔ تاہم یہ فیصلہ کتنا ہی برا اور متنازع کیوں نہ ہو، ایک عدالتی نظیر کے طور پر اب بھی موجود ہے اور اب عمران خان بھی اسی کی روشنی میں نااہل قرار پائے ہیں۔ لیکن صورتحال تب مختلف ہو سکتی ہے جب سپریم کورٹ عمرانڈو پن کا ثبوت دیتے ہوئے نواز نااہلی کیس میں دیے گئے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے اسے تبدیل کر دے۔ یاد رہے کہ جون 2017 میں دیے گئے فیصلے میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کو اسی لیے نااہل قرار دیا تھا کہ انہوں نے 2013 کے الیکشن کے وقت کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت الیکشن کمیشن کو دیے گئے ڈیکلیریشن میں اس تنخواہ کو اپنے اثاثہ جات میں ظاہر نہیں کیا تھا جو انہوں نے وصول بھی نہیں کی تھی، یعنی جو پیسہ انہیں ملنا تھا لیکن ملا نہیں تھا، اس کو ظاہر نہ کرنے پر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ نواز شریف نے جعلی ڈیکلیریشن جمع کروایا، جس کی وجہ سے وہ صادق اور امین نہیں رہے، اس لیے انہیں پارلیمنٹ کی رکنیت سے نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک عجیب و غریب فیصلہ تھا اور اس کا واحد مقصد نواز شریف کو نااہل کرنا تھا۔ دوسری جانب عمران خان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے توشہ خانہ کے کروڑوں روپے مالیت کے قیمتی تحفے خریدے اور پھر بیچ کر منافع کمانے کی تفصیل اپنے سالانہ گوشوارے میں ظاہر نہیں کی جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کروایا تھا۔ یاد رہے کہ حلف نامے کے ساتھ ہر رکن پارلیمان ہر سال اپنے اثاثہ جات کی مکمل تفسیر الیکشن کمیشن کو فراہم کرتا ہے، جسے گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے پبلک کیا جاتا ہے۔ عمران اور نواز کا کیس ملا کر دیکھا جائے تو دونوں نے گوشوارے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے۔ نواز شریف نے اپنے بیٹے سے ملنے والی تنخواہ ظاہر نہیں کی تھی چونکہ انہوں نے اسے وصول ہی نہیں کیا تھا، لیکن وہ قابل وصول تھی۔ عمران کے کیس میں دیکھیں تو انہوں نے وہ اثاثہ جات ظاہر نہیں کیے جو انہوں نے توشہ خانہ کے تحفے فروخت کر کے بنائے تھے۔ عمران خان نے یہ اثاثہ جات 2 سال بعد کے ڈیکلیریشن میں ظاہر کیے جب ان تنخواہوں کے بارے میں شور مچنا شروع ہو گیا تھا۔ جب سپریم کورٹ کے فیصلے کو پڑھا جائے اور پھر نواز شریف اور عمران خان کے کیسوں کا تقابل کیا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ عمران بہت برے طریقے سے پھنس چکے ہیں اور ان کی نااہلی یقینی تھی جو کہ اب ہو چکی ہے۔ توشہ خانہ کیس کی سماعت کے دوران عمران کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے موقف اپنایا تھا کہ 62(1)(f) کے تحت نااہلی صرف عدلیہ کا اختیار ہے اور سپریم کورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن کوئی عدالت نہیں۔ تاہم الیکشن کمیشن نے یہ موقف تسلیم نہیں کیا۔ واضح رہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ ریفرنس کے سلسلے میں 7 ستمبر کو الیکشن کمیشن میں اپنا تحریری جواب جمع کرایا تھا۔ جواب کے مطابق 1 اگست 2018 سے 31 دسمبر 2021 کے دوران وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کو 58 تحائف دیے گئے۔ بتایا گیا کہ یہ تحائف زیادہ تر پھولوں کے گلدان، میز پوش، آرائشی سامان، دیوار کی آرائش کا سامان، چھوٹے قالین، بٹوے، پرفیوم، تسبیح، خطاطی فریم، پیپر ویٹ اور پین ہولڈرز پر مشتمل تھے۔ البتہ ان میں گھڑی، قلم، کفلنگز، انگوٹھی، بریسلیٹ بھی شامل تھے۔ جواب میں بتایا کہ ان سب تحائف میں صرف 14 چیزیں ایسی تھیں جن کی مالیت 30,000 روپے سے زائد تھی، جسے انہوں نے باقاعدہ طریقہ کار کے تحت رقم ادا کر کے خریدا۔
अपने जवाब में इमरान ने एतराफ किया था कि उन्होंने बतौर वजीर आजम अपने दौर में 4 तहाइफ फरोख्त किए थे। साबिक वजीर आजम का कहना था कि उन्होंने 2 करोड़ 16 लाख रुपए की अदायगी के बाद सरकारी खजाने से तहाइफ की फरोख्त से तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख रुपए हासिल किए। इन तहाइफ में एक घड़ी, कफलिंग्स, एक मेगा कलम और एक अंगूठी शामिल थी, जबकि दीगर 3 तहाइफ में 4 रोलेक्स घड़ियां शामिल थीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।